بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آنے والی کمواری اور سب سے کم عمر بیوی ہیں، اور ام المؤمنین ان کو لقب ملا ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات سورہ نور کی ان کی طہارت میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق جب ان کی شادی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تصویر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے موقع پر، ان کی شادی کے موقع پر بہت ساری رسومات کو ختم کیا گیا، جن میں سے چند ایک رسومات کا ہم تذکرہ کرنا جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو پسند آئے گی، اور اگر ہماری یہ بات آپ کو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور دوست احباب تک شیئر بھی کریں۔ رسومات کو ختم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی ہوا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسومات کو خود ختم فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں کے اندر سے ان رسومات کو ختم کیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت ساری شادیوں سے بھی رسومات کو ختم کیا گیا۔ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان تمام رسومات کی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر جو سب سے پہلی رسم ختم ہوئی ہے، وہ اس زمانے کے اندر ایک رواج تھا، رسم تھی، ایک تصور تھا، ایک سوچ تھی کہ اگر آپ کا کوئی منہ بولا بیٹا ہے یا آپ کا منہ بولا بھائی ہے، تو اس کی متعلقہ بیوی یا بیوہ بیوی یا اس کی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے سکے بھائی یا سکے بیٹے جیسا تصور کیا جا سکتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو والد محترم تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا، اور یہ نکاح خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 1 یا 2 سال تک یہ رخصتی کا عمل رکا رہا، نکاح کے بعد رکا رہا، اور پھر دوبارہ سے وحی نازل ہوئی، اور یہ وحی جو نازل ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پیغام بھجوا کر اس رخصتی کے عمل کو کیا گیا، اور اس تاثر، اس سوچ، اس رسم اور اس رواج کو ختم کیا گیا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ حقیقی بھائی جیسا نہیں ہوتا، یا وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھتیجی نہیں بنتی۔ منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح پھر دوسری جو رسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر ختم ہوئی، چونکہ شوال کے مہینے میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو طاعون کی بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں کا گمان تھا کہ یہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر شادی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال کے مہینے میں کروا کر اس رسم اور اس سوچ کو ختم کیا۔ اب کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں شادی نہ کی جا سکتی ہو۔ اس کے بعد عرب کا یہ دستور تھا، یہ رسم تھی، یہ رواج تھا کہ ڈولی کے اندر دلہن کو بٹھا کر کے لے جاتے تھے، اور وہ ڈولی ایک کمرہ نما ہوتا، 2 گھوڑے آگے 2 پیچھے ہوتے، درمیان میں وہ کمرہ نما ایک ڈولی ہوتی، اس میں اس دلہن کو بٹھا کر کے لے جاتے تھے، اور اس میں دلہا بھی اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رات گزارتا،
اور دوسرے دن اس ڈولی سے ان کو نکالا جاتا۔ یہ رسم، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے مبارک موقع پر ختم کیا گیا۔ اس کے بعد عمر کی قید کو دیکھا جاتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر عمر کے تناسب کو دیکھا جاتا تھا، قد کے تناسب کو دیکھا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی وحی کے ذریعے کروا کر کے اس تناسب کو بھی ختم کیا گیا۔ اگرچہ عمر کو دیکھنے کا تناسب مانے نہیں ہے، لیکن جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی رسم تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ رشتہ اس عمر میں کروایا گیا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 یا 51 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح اس شادی کے اندر سادگی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ بڑے تذکر اور احتشام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، رنڈیاں لا کر کے ان کو نچوایا کرتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس سادگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگوں میں ایک تاثر چھوڑنا کہ یہ رسم و رواج کو ختم کیا جائے اور شادیوں کو سادہ طریقے سے کیا جائے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کے موقع پر اس تاثر کو بھی ختم کیا گیا، اس رسم کو بھی ختم کیا گیا کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ولیمہ کرتے تھے وہ بڑے تذکر اور احتشام کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ایک پیالہ دودھ کا آیا، اسی کو لوگوں کو پلایا گیا، تقسیم کیا گیا، اور اسی کو ولیمے کا نام دیا گیا، اور سادگی کی یہ اعلیٰ مثال قائم کی گئی۔ اسی طرح 1 سال یا 2 سال کے عرصے تک یہ نکاح کے بعد رخصتی کا عمل جو رکا رہا، یہ مہر کی وجہ سے رکا رہا۔ ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شادی کے لیے پیسے ہوں گے تو ہوگی، جبکہ یہاں پر یہ تاثر دیا گیا اور اس سوچ اور رسم کو ختم کیا گیا کہ پیسہ شادی کے لیے ضروری نہیں ہے، تاہم جب تک مہر کی رقم کا انتظام آپ کے پاس ہو جائے آپ فوراً شادی کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے وقت، نکاح کے وقت مہر کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 1 یا 2 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 500 درہم قرض لے کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، اور پھر آپ نے یہ مہر کی رقم ادا کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو اور رسومات، کس شادی میں کون سی رسم ختم ہوئی، آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔